السلام علیکم ناظرین. اس بار دو موضوعات ایک ساتھ ہماری سیاسی دنیا میں داخل ہوئے ہیں. ایک تو براڈ شیٹ کا ہے جس میں موسوی صاحب نے ہمارے سیاستدانوں پر اور حکمران طبقے پر کئی الزامات لگائے ہیں، اور دوسرا معاملہ ہے الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس کا. فورن فنڈنگ کیس تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے، اور جو یہ ایک ایسا اونٹ تھا جو کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا تھا. تو اب حکمراں جماعت کے بیان کے بعد اب اس کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہے. ایک تو جو نقاد ہیں اور سیاسی مخالفین ہیں حکمران جماعت کے، ان کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے بالواسطہ طور پر فورن فنڈنگ کے الزامات تسلیم کر لیے ہیں. تو یہ ایک اعتبار سے یہ بات درست ہے، اور اخلاقی طور پر وہ یوں سمجھیے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان سے ایک جرم سرزد ہوا. لیکن کیا وہ کنوکٹ ہو گئے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف پر فورن فنڈنگ کے الزام میں پابندی عائد کر دی جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت وسیع پیمانے پر زیر غور آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی بعض ماضی کی مثالوں اور جو قانون کے ماہرین ہیں ان سے جو رائے لی گئی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ممکن ہے، اور ایسا غالب امکان یہ ہے کہ تحریک انصاف اس سے بچ نکلے گی. اگر تحریک انصاف بچ نکلتی ہے تو یقیناً ہم ایک بڑے سیاسی بحران سے بچ جائیں گے، اور اگر نہیں بچ سکتی تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا سیاسی بحران ہمارا راستہ دیکھ رہا ہوگا. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف اس سے نہیں بچتی تو اس سے حزب اختلاف کا جو بیانیہ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا کہ فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے، سیاسی مصلحت پر ہوتے ہیں اور یا کسی اور وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. لیکن اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے جس پہ ابھی تک غور نہیں کیا گیا. وہ یہ ہے کہ اس کیس نے قومی اداروں، خاص طور پر الیکشن کمیشن کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے. مثال ہم اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثال یہ ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تو بعض تکنیکی نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے بے شمار ان کے جو سینیٹرز تھے ان کو آزاد، جو کامیاب سینیٹر تھے ان کو آزاد سینیٹر قرار دیا گیا، اور ان کا پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو اس طرح سے جو ایک کثرت تھی سینٹ میں مسلم لیگ کی اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب اگر جیسے حزب اختلاف شبہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس میں مصلحتوں اس فیصلے میں مصلحتوں کو پیش نظر رکھا جائے گا، تو وہ واقعات جو ہیں ماضی کے وہ بھی یاد آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچے گا. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے پیچیدہ اور نازک فیصلے کرتے ہوئے مصلحت سے اوپر اٹھ کر میرٹ پر فیصلے ہونے چاہیے، اور میرٹ پر فیصلے صرف اداروں پر اعتماد بحال نہیں کریں گے بلکہ عوام کو ریاست کے ساتھ جوڑیں گے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارا سیاسی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے لوگوں کی ریاست پر اعتماد بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو ریاست کے ساتھ جوڑیں. اور ریاست کو ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اس کے لیے وہی بات ہے کہ آپ انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے تو لوگ ریاست کے ساتھ زیادہ ان کا رشتہ غیر متزلزل ہوگا. اور اگر لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ حکمرانی انصاف پر نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں یہ رشتہ کمزور ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرتے وقت کیا تقاضے پیش نظر رکھتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.